گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، رجا علم کثیر ہے یا غوث المدد، رجا علم کثیر ہے یا غوث المدد، ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد، ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنایا اور قلم کو بھی اللہ نے بنایا، اور بخاری شریف میں ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قلم سے اکتب، اے قلم لکھو۔ تو قلم نے اللہ سے عرض کی اے اللہ ما اکتب، کیا لکھوں؟ اب اس میں نکتے کی بات یہ ہے کہ قلم کا یہ کہنا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں، اس کا مطلب قلم کو اللہ نے علم دیا ہے، تبھی تو یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ میں کیا لکھوں۔ تو اللہ نے جواب ارشاد فرمایا تمام مخلوق کی تقدیر لکھنے کو۔ تو قلم کو اللہ نے تقدیر کا علم، مخلوق کی تقدیر کا علم دیا، اور قلم نے لکھا کس میں؟ لوح محفوظ میں۔ اور لوح محفوظ میں کیا ہے؟ ما کان وما سیکون الی یوم القیامہ، جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھا ہے، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھا ہے۔ کیا پتا چلا؟ لوح محفوظ اللہ کی کریشن ہے، لیکن ما کان وما یکون کا علم اللہ نے دیا ہے۔ قلم اللہ کا مخلوق ہے، قلم کو بھی ما کان وما یکون کا علم ہے۔ تو جس کے صدقے میں لوح و قلم اللہ نے بنایا، جن کے نور سے لوح و قلم بنایا گیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عالمی ما کان وما یکون کہنا شرک کیسے ہو گیا؟ اگر کوئی اسے شرک کہتا ہے تو اس کا مطلب وہ قلم کو بھی اللہ مانتا ہے، لوح محفوظ کو بھی اللہ مانتا ہے۔ کیوں؟ شرک کی تعریف ہی یہی ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا کیوں؟ حکم کیوں فرمایا؟ کیا اللہ بھولتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ بھولنے سے پاک ہے، بھولنا یہ عیب ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو محدثون فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں لوح محفوظ میں لکھنے کی حکمت یہ ہے کہ فرشتے ہماری تقدیر کو جانیں اور اللہ کے اولیاء ہماری تقدیر کو جانیں۔ تو اولیاء کرام لوح محفوظ کو دیکھ کر ہماری تقدیریں بدلنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تبھی تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میری آنکھیں ہمیشہ لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ دکھاتا ہے، اور سرکار مفتی اعظم ہند نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں اے غوث پاک جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے۔ تو اب غوث پاک ہماری مشکلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری خوشیاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ لوح محفوظ اللہ نے بنایا اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے، لکھا اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے۔ تو غوث پاک ولیوں کے سردار لوح محفوظ دیکھتے ہیں تو ہماری مشکلوں سے وہ آگاہ ہیں، اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا،
اور اللہ نے ایسی وسعت نظر بھی عطا فرمائی، ایسی نظر میں طاقت بھی عطا فرمائی کہ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک ہم جس پریشانی سے گزر رہے ہیں یہ پریشانیاں آپ کی تیرے نظر کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، آپ کی ایک نظر وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں تیرے نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر، تیرے نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر، کیا یہ علم کے تیر ہے یا غوث المدد، کیا یہ علم کے تیر ہے یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں، دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں، کہتے یہ بہتے نیر ہے یا غوث المدد، کہتے یہ بہتے نیر ہے یا غوث المدد رضی اللہ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته وأزواجه وأبويه وأولياء أمته وأمته وبارك وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر غالباً 251، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، جس کا مفہوم یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے ذریعے بعض بندوں کی پریشانیاں دور نہ کرتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، لوگوں کے ذریعے اللہ بعض لوگوں کی پریشانیاں مصیبتیں دور نہ فرماتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، تو زمین ہلاک ہو جاتی۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، فعال لما یرید، لیکن اللہ بلاؤں کو دور کرانے کے لیے اپنے بندوں کو چنا ہے۔ تو ہماری پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو منتخب فرمایا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے، ان للہ عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس، او کما قال، کہ اللہ نے کچھ بندوں کو خاص فرما لیا ہے، اختصهم، خاص فرما لیا ہے، کس لیے؟ کہ وہ بندے لوگوں کی حاجت روائی کریں، لوگوں کی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کرا دے۔ تو اللہ نے کچھ بندوں کو چنا ہے جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث پاک جس کا مفہوم کہ لوگ اپنی حاجتوں کو لے کر ان بزرگوں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے ان کی حاجتوں کو پورا کرا دیتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کریمہ کے تحت اب بڑی بڑی تفاسیر اٹھا لیجئے۔ اس میں حافظ ابن کثیر کا میں خاص کر نام بار بار لیتا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے۔ اگر آج آپ کے یہاں
وہابی نجدی نہیں ہے تو الحمدللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اوور کانفیڈنس رہیں۔ ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کرنی ہیں۔ آج نہیں تو اللہ نہ کرے کل کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آپ کے درمیان کوئی نجدی آ کر قرآن کریم اور احادیث طیبہ کو مس کوٹ کرے، تو اس وقت ان کو یہ کہنا ہے کہ جس کو تم فالو کرتے ہو ابن تیمیہ کا سٹوڈنٹ ہے حافظ ابن کثیر، اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کریمہ کے تحت کئی حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یدفع، لام ہے یہاں، ضرور اللہ تعالی دفع فرماتا ہے۔ کیا؟ ان اللہ لا یدفع بالمسلم الصالح، اپنے ایک ولی کے صدقے میں، ام مئت اہل بیت من جیرانہ البلاء، آس پاس کے رہنے والے 100 گھر کے لوگوں کی اللہ بلاؤں سے حفاظت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے سبحان اللہ، ان اللہ لا یدفع، بے شک اللہ ضرور دفع فرماتا ہے، بالمسلم الصالح، اپنے ایک نیک بندے کے سبب سے۔ کیا؟ ام مئت اہل بیت، 100 لوگوں کی بات نہیں ہے، 100 گھر کے لوگوں کی بات ہے، یعنی ایک گھر میں 5 لوگ ہیں تو 500 لوگوں کی بلاؤں سے اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ حضور آپ کے یہاں کتنی بارگاہ یہاں اس علاقے میں؟ یہاں حضرت کی 2-3 مزارات ہیں، یہاں 3 مزارات ماشاءاللہ۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں 300 گھروں کی حفاظت ہو رہی ہے ان بزرگوں کے صدقے میں۔ بے شک حضرت سیدی اسرار صفی رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدی اصحاب صفی رحمت اللہ علیہ، اور سید حبیب صفی رحمت اللہ علیہ، ان تینوں بزرگوں کے صدقے میں حدیث کی روشنی میں 300 گھر کے لوگوں کی اللہ بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، It's not an ordinary thing، کوئی معمولی بات نہیں، بلاؤں سے حفاظت میں رہنا۔ دیکھیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ نہ سوچے کہ حدیث میں تو ہے کہ اولیاء کے صدقے میں بلائیں ٹلتی ہیں، تو ہم پر پریشانیاں کیسے آئی؟ پریشانیوں کا آنا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم، the summary of the hadith is کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک بندے کا ایک رتبہ ہے۔ فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس کے 1,00,000 درجات اللہ کے نزدیک ہیں، لیکن اس بندے نے نیکیاں کی، نمازیں ادا کی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، خیرات کیے، لوگوں کی امداد کی، لیکن مراتب میں 1,00,000 تک پہنچ نہیں پایا۔ وہ مراتب میں 70,000 پہنچا ایک مثال کے طور پہ، لیکن اللہ کو منظور کتنے لاکھ ہیں؟ 1,00,000۔ یہ کہاں تک پہنچا؟ 70,000 تک، اب 30,000 باقی ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے اس کی جان سے اس کو تکلیف دے گا، اولاد کے ذریعے تکلیف دے گا، مال کے ذریعے تکلیف دے گا، اور صبر بھی عطا فرمائے گا۔ اس صبر سے اللہ تعالیٰ اس درجے تک پہنچا دے گا جو اللہ کے نزدیک منظور ہے۔ تو مسلمانوں کو جب تکلیف آتی ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ بے شک، اور یہی غیروں کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا ایمان نہیں، چاہے وہ دیوبندیت کو فالو کرتا ہو، قادیانیت میں ہو، نجدیت میں ہو، وہابیت میں ہو، اہل حدیث اپنے کو کہلاتا ہو، جس کے پاس ایمان و عقیدہ نہیں، اس کو اگر مصیبت آتی ہے تو وہ عذاب ہے، اور سنی مسلمان کو اگر تکلیف آتی ہے تو وہ عذاب نہیں بلکہ درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو اولیاء کرام کے صدقے میں اللہ بلاؤں سے دور فرماتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے یہاں ماشاءاللہ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، یہاں یہ رواج ضرور ہوگا، ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ گھر سے جب بیٹا گھر سے کمانے کے لیے نکلتا تو ماں یا دادی یا نانی 2 روٹی دیتی تھی، کچھ کھانا دیتے کہ بیٹا باہر جاتے وقت کسی غریب کو صدقہ کر دینا۔ اس طرح ہوتا تھا، کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے صدقے کی اہمیت نہیں سمجھی، اس لیے ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔
व्यारस हदीस पाक की रोशनी में सदका बलाओं को टाल देता है और बुरी मौत से बचाता है। ये मत सोचना कि मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो ही मैं सदका दूंगा, नहीं। अगरचे हम गरीब हों, कम माल हमारे पास हो, लेकिन हम 2 रोटी खाते हैं तो आधी रोटी किसी को सदका करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे घर में 10 रोटियां पकती हैं तो 1 रोटी देने में फर्क नहीं पड़ता। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका देने से इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में सदका बलाओं को दूर फरमाता है। बेशक। अब इस पर भी गौर करने की बात है हुजूर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इस तरह इरशाद फरमाया कि सदका बलाओं को दूर करता है। सदका खालिक तो नहीं है, सदका अल्लाह तो नहीं है, सदका अल्लाह नहीं है, लेकिन हदीस के जुमले क्या है? सदका बलाओं को दूर करता है और सदका बुरी मौत से बचाता है। यानी सदके को भी दाफिउल बला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, फैज़ाने मशाइख़ किराम पुरखा शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाफिउल बला कहा जाता है, जैसे दरूद ताज में आता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम दाफिउल बला वल वबा वल क़हत वल मरद वल अलम। तो फौरन शिर्क के फतवे लगा दिए जाते, जबकि हुजूर ने सदक़े को दाफिउल बला फरमाया। और हदीस पाक में औलिया किराम दाफिउल बला है, उनके सदक़े में अल्लाह बलाओं को दूर फरमाता है। यानी अल्लाह ही दूर फरमाता है। जिसके सबब से अल्लाह दूर फरमाता है वो जब एक ऐसी चीज है कि जिसको सदका कहा जाता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के हबीब है उनको दाफिउल बला कहना ये कहां से शिर्क हो गया? सुभान अल्लाह। जबकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वयज़अउ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। मेरे हबीब की शान ये है कि लोगों के बोझ को हल्का करने वाला, लोगों की बोझ को हल्का करने वाले तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाफिउल बला है। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये आयत करीमा वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द, इसके तहत हाफिज इब्न कसीर ने सिर्फ इस हदीस को नहीं लिखा, और भी हदीसें जमा की है। उनमें से एक ये भी है कि मेरी उम्मत में हुजूर ने फरमाया 30 अब्दाल होंगे। कुछ रिवायात में 40 अब्दाल का जिक्र, बाज़ रिवायात में 356 अब्दाल का जिक्र है। और जुमले आगे क्या है? मेरी उम्मत में 30 अब्दाल बिहिम तक़ूमुल अर्द। ये ज़मीन जो कायम है इन औलिया के सबब से कायम है। वबिहिम तुरज़क़ून, अल्लाह रोज़ी देता है इन औलिया किराम के सबब से। वबिहिम तुनसरून, अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है औलिया किराम के सदक़े में। अगर कोई नजदी मेरी बात सुनता हो तो कान खोल कर सुन ले, खोल कर सुन ले कि तुम औलिया किराम की गुस्ताखी करते हो, जबकि रोज़ी अल्लाह उनके सदक़े में देता है। तो रोज़ी खाने का हक तुम्हें किसने दिया जब औलिया की बुराई करते हो? और उससे भी बढ़कर एक और बात, तुम जमीन के ऊपर चलते हो, जमीन कायम औलिया के सबब से है। बिहिम तक़ूमुल अर्द, जमीन कायम औलिया के सबब से, और तुम उनकी गुस्ताखी करते हो, तो जमीन पर चलने का हक किसने दिया तुम्हें? अगर जमीन पर चलना है तो औलिया किराम की गुलामी करना सीखो। और ये हदीस पाक की रोशनी में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिहिम तक़ूमुल अर्द। तो औलिया किराम की ये शान। अच्छा, मैंने आपसे इसलिए भी कहा कि इस बात को जहन में बिठा ले कि कल अगर कोई गैर मुक़ल्लिद आपके सामने ये बातें पेश करे और इंग्लिश वर्जन, जैसे अभी मौलाना साहब ने इंग्लिश में कुछ अल्फाज बयान में इस्तेमाल फरमाए, तो मुझे ये लगा कि माशाल्लाह पढ़ा लिखा तबका यहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जो लोग इंग्लिश वर्जन तफसीर इब्ने कसीर का पढ़ेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि हाफिज एहसान ने गलत बात कह दी है। हमने देखा, आपको भी दिखाते हैं, सूरे बकरा आयत नंबर 251 आयत मौजूद है, लेकिन वो हदीस तो मौजूद नहीं जो हाफिज हसन ने बयान किया। तो आप उनसे ये कहेंगे कि भाई पहले अरबी वर्जन तो दिखाओ, जो असल इब्ने कसीर है उसको ले आओ, उसमें हम तुम्हें दिखाते हैं। यानी असल वर्जन में ये हदीसें मौजूद हैं औलिया किराम के ताल्लुक से, और इन्होंने इंग्लिश वर्जन में उसको हटा दिया। क्यों? जो चीज ये नहीं मानते, ये नहीं चाहते कि आप उन चीजों को माने।
تو اگر کل کوئی آپ کے سامنے انگلش ورژن دکھائے تو آپ کے پاس علماء کرام موجود ہیں، ان کے توسل سے آپ ان لوگوں کو نہ صرف چپ کرائیں گے بلکہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمیں مشرک کہتے ہو تو اپنے امام کو پہلے مشرک کہو، پہلے حافظ ابن کثیر کو مشرک کہو، اس کے بعد ہمارے بزرگوں کو مشرک کہنا، تو وہ یقیناً اپنے امام کو مشرک نہیں کہے گا، وہ کبھی بھی حافظ ابن کثیر کو مشرک نہیں کہے گا، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہے گا کہ اس بات کو ہم نہیں مانتے جو حافظ ابن کثیر نے لکھی۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اولیاء کرام کی شان جب ان مفسرون نے لکھ دیا ہے تو ہمیں انکار کرنے کا حق دیا کس نے؟ پھر مزید ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہم نے یہ دیکھا، آج بھی حضرت کے توسل سے ماشاءاللہ حضرت سیدنا منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی حاضری ہوئی، اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آپ لوگ جاتے رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں، حضرت مخدوم سمنا کی بارگاہ میں، دیگر بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے وہاں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے حضرت مخدوم سمنا کی بارگاہ میں ایک پونڈ ہے پانی کا، جہاں لوگ نہاتے ہیں، برکت کے لیے پانی پیتے ہیں۔ حکمت کیا بتاتے ہیں کہ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ نے اس پانی کو استعمال فرمایا تھا۔ اسی طرح آپ ناگور شریف چلے جائیے ساؤتھ انڈیا میں، آپ اجمیر شریف چلے جائیے، کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ پانی کا کنواں وہاں ہوتا ہے۔ چائنا چلے جائیے، حضرت ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جو گوانزو میں ہے، چائنا میں ہے، اور کئی صحابہ کی مزارات ہیں لیکن گوانزو میں بہت مشہور ہے حضرت ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ وہاں بھی ہماری حاضری ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی ایک کنواں پڑا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس میں چینی زبان میں اور انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں کا پانی حضرت ابی وقاص نے استعمال فرمایا، اور برکت کے لیے لوگ اس پانی کو پیتے ہیں۔ تو کئی مزارات پہ یہ دیکھا جاتا ہے، اور ہمیں شرک کا ہم پر فتویٰ لگاتے کہ دیکھو بزرگوں کی بارگاہ میں اس طرح تم فیضیاب ہونے کے لیے پانی کیوں استعمال کرتے ہو، ان کے تبرکات کیوں حاصل کرتے ہو؟ تو اس کا جواب حدیث پاک میں موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کا مفہوم، حضور علیہ السلام صحابہ کے ہمراہ ایک بار قوم سمود کی بستی کی طرف سے گزرے، وہاں سے گزر ہوا تو کیا ہوا، ایک کنواں نظر آیا، صحابہ نے اس کنویں سے پانی کو لیا، آٹا بھی گوندھ لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آٹا تم نے گوندا ہے اس پانی سے یہ جانوروں کو کھلا دو، اور اس بستی سے جلدی گزر جاؤ۔ کیوں؟ وہاں عذاب نازل ہوا تھا، عذاب نازل ہوا تھا، اس بستی سے جلدی گزرنے کا حکم ہوا، اور جو آٹا گوندھ لیا تھا اس کنویں کے پانی کو لے کر وہ جانوروں کو کھلانے کا حکم دیا۔ کیا پتہ چلا جس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا وہاں کا پانی بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنا۔ یہ حدیث کی روشنی میں ایک سبق ملتا ہے۔ تھوڑا آگے جب پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ایک کنویں کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اس کنویں سے پانی لیا جائے، اور وجہ بھی بتا دی یہ وہ کنواں ہے جہاں حضرت سیدنا نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا۔ اونٹنی جو میراکیولس تھی، معجزے کے ذریعے ظاہر ہوئی تھی حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے سے، اس اونٹنی نے جہاں سے پانی پیا تھا اس کنویں کا پانی لینے کا حکم فرمایا کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا پتا چلا؟ حضور علیہ السلام کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً 1400 سال، تو حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ مان لیتے ہیں 1500 سال یا 2000 سال فور دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ۔ تو اس وقت سرکار علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں قریب 2000 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن اونٹنی کے پانی پینے کی برکت اب بھی موجود تھی، اور حضور علیہ السلام نے پانی لینے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ! مجھے بتائیے ایک اونٹنی جہاں سے پانی پی تھی جو ایک نبی سے منسوب ہے، اس پانی میں برکت ہے کہ صحابہ نے اس پانی کو استعمال فرمایا اور سرکار علیہ السلام کے حکم سے استعمال فرمایا، تو جس کنویں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا اس پانی کو برکت کے لیے لینا کون سا شرک ہو گیا؟ اور حضور کے غلاموں نے، صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، بڑے بڑے اولیاء کرام ہو، جہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنا قدم شریف رکھ دیا اس جگہ کو چومنا کون سا شرک ہو گیا؟ جہاں غریب نواز نے اپنا جسم اقدس رکھ دیا وہاں چومنا کیسے شرک ہو گیا؟ جہاں مخدوم سمنا نے وضو فرمایا اس وہاں پونڈ کے پانی کو استعمال کرنا یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ تو ان لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے، یعنی آپ لوگوں کو سیکھنا ضروری ہے۔
ہم ماشاءاللہ سبحان اللہ سب کچھ کہتے ہیں، لیکن علم دین سیکھنا یہ بھی تو ضروری ہے، عقائد اہل سنت سیکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مت سوچے کہ آپ ایک ویلیج میں رہتے ہیں یا ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں، آج آپ یہاں ہیں، کل آپ کا بچہ کسی فورین میں جا کر جاب کے لیے جب جائے گا یا بزنس کے لیے جائے گا تو اس کا مائنڈ خراب کرنے والے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی سے اپنے بچوں کی حفاظت کی تیاری آپ لوگوں کو کرنی ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ شرک اور بدعت والا عمل ہے تو صحیح مسلم کی اس حدیث کو دکھایا جائے کہ جس کنویں سے نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، اس پانی کو، اس کنویں سے پانی لینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اب کیا پتا چلا ہمارا یہ جو عمل ہے بزرگوں کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرنا، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بلکہ عین قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پھر مزید یہ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا منقبت پڑھتے وقت کہ جہاں غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت جید عالم، جن کے بارے میں ماشاءاللہ مصر سے مولانا فرحان سید فرحان صاحب تشریف لائے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ وہاں آرام فرما رہے ہیں جو اپنے وقت کے غوث ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ بھی غالباً وہیں پر ہے، ان کی مقام پیدائش بھی وہیں پر ہے، مزار اقدس بھی وہیں پر ہے۔ تو امام سیوطی کے بارے میں امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے عالم میں امام سیوطی نے 75 مرتبہ دیکھا، خواب کی بات نہیں، عالم بیداری میں 75 ٹائمز حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ کنہوں نے؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نے۔ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الجامع الصغیر میں حدیث نقل فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ، نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے، یعنی کار ثواب ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کا ذکر کریں گے ثواب ملے گا، آدم علیہ السلام کا ذکر کریں گے ثواب ملے گا، نبی موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ بیان کریں گے ثواب ملے گا۔ اور کوئی یہ مت کہنا کہ یہ حدیث موضوع ہے یا ضعیف ہے، کیوں؟ قرآن کو تو کوئی ضعیف اور موضوع نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی کہے گا تو ایمان سے ہی خالی ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے سورہ مریم اٹھائیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ، اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، یعنی ان کے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ کن سے؟ اپنے حبیب سے کہ لوگوں کو بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے ہیں، اور آگے نبیین کا لفظ ہے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو آلریڈی نبی ہے، تو یہاں نبیین کیوں اللہ نے دوبارہ ارشاد فرمایا؟ انہو کان صدیقا نبیا whereas he is already a prophet۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان پر جب نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت نے اس طرح ترجمہ فرمایا کہ بے شک وہ سچے ہیں اور غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ واہ واہ، بے شک نبی ان کا ترجمہ غیب کی خبریں بتانے والے۔ تو میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنی طرف سے تو کچھ لکھا نہیں، جو کچھ تحریر فرماتے ہیں تو بزرگوں کے اقوال موجود ہوتے ہیں، تو میں نے کچھ تفاسیر ڈھونڈنے کی کوشش کی تو تفسیر طبری پر نظر پڑی۔ امام طبری کا وصال ہجری 310 میں ہوا، امام طبری 1100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبیین کی جگہ پہ یہی فرمایا ہے کہ اللہ ان کو خبریں دیتا ہے۔ تو غیب کی خبریں دینا نبی کا ترجمہ یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اور مفسرون نے بھی نبیین میں غیب کی خبریں دینے والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ غیب کی خبریں دینے والے، اور آگے اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہاں بھی نبیین کا لفظ ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہاں بھی نبیین کا لفظ ہے۔ یعنی یہ تمام انبیاء کرام غیب کی خبریں دینے والے ہیں، تو ان کی شان بیان کرنا یہ اللہ کے حکم سے حضور کی سنت ہے۔ تو اب جہاں کہیں بھی اللہ کے نبیوں کا ذکر کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ اب ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، جس جگہ پر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو، وہاں اللہ کے رحمت کا نزول ہو، یعنی کار ثواب کا مطلب رحمت ہی تو ہے، وہاں رحمت کا نزول ہو، تو جس جگہ پہ ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، وہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔
پھر آگے امام سیوطی نے فرمایا حدیث کے الفاظ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةٌ او کما قال، اللہ کے ولیوں کو یاد کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، کمپنسیشن فار دا سنس۔ اب گناہوں کا کفارہ کب بنے گا؟ جب رحمت ہوگی تب نا۔ تو جہاں اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ آج حضرت سیدنا سید اسرار صفی رحمت اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادگان کا تذکرہ کیا، اس کا مطلب حدیث کی روشنی میں اس جگہ پر اب رحمت نازل ہو رہی ہے۔ بیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس صفوی، عرس صفوی، حافظ احسان اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب محترم حضرات یہاں اور بھی سوچنے کی بات ہے، لیٹ اس پونڈر، ماشاءاللہ ایڈیوکیٹڈ لوگ یہاں پر ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، لیٹ اس پونڈر آن اٹ، غور و فکر کرتے ہیں کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرس کے موقع پر کیا 1000 آدمی ہوتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ویسے لاکھوں کی تعداد میں تو وہاں حاضر رہتے ہیں، دنیا بھر میں جیسے ہمارے سری لنکا میں چھٹی شریف میں غریب نواز کا تذکرہ ہوتا ہے، ساؤتھ افریقہ میں تذکرہ ہوتا ہے، امریکہ میں تذکرہ ہوتا ہے، جہاں جہاں سنی مسلمان ہیں وہاں غریب نواز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ جس جگہ پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں رحمت کا نزول، تو غریب نواز کو اگر کوئی سری لنکا میں یاد کرے تو سری لنکا والوں پر بھی اللہ کی رحمت، ساؤتھ افریقہ میں یاد کرے تو ان پر بھی اللہ کی رحمت، اور اجمیر شریف میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سب پر رحمت کن کے سبب سے؟ غریب نواز کے ذکر کے سبب سے۔ غریب نواز کو یاد کرنے کی اتنی برکت کے لاکھوں لوگوں پر اللہ کی رحمت، تو اب اندازہ کیجئے جس کے نام میں اتنی برکت کہ ان کا نام لیا جائے اور لاکھوں لوگ فیضیاب ہو تو خود ان کی ذات پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، When you talk about them, when you just recall, when you remember them, you are under the rahmat of Allah Ta'ala, then what about that person on whom Allah Ta'ala is showering His mercies? ان کے ذات میں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوگی ان پر، سبحان اللہ، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اب غریب نواز اپنے مزار اقدس میں کتنے سال سے آرام فرما رہے ہیں؟ 800 سال ہو گئے۔ تو 800 سال سے جس جگہ پر آرام فرماتے ہیں وہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ تو مزارات پہ جانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کچھ قطرے ہم بھی پانے کے لیے جا رہے ہیں۔ We visit مزار شریف in order to seek the rahmat of Allah تبارک و تعالی، اور اس کو اگر کوئی شرک کی ڈیفینیشن سے بتائے تو that means he has not understood the حدیث، اس نے حدیث کو نہیں سمجھا۔ پھر اس کو اور آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مزار پہ تعظیماً جانا یہ شرک ہے، تو جواب حاضر ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ مجھے پہلے بتائیے، حضرت سیدنا اسرار صفی رحمت اللہ علیہ یہ اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ آرام فرمانے کے لیے موت کا مزہ چکھنا ضروری، موت کا مزہ چکھنے کے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنا ضروری، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو حضرت اسرار صفی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، دنیا میں زندگی بسر کیے، موت کا مزہ چکھے اور قبر شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو ملانا۔ اب مجھے بتائیے کیا اللہ پیدا ہوا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ اور حضرت سیدنا اسرار صفی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو کوئی ایسوسیشن پایا گیا؟ کوئی ایسوسیشن نہیں پایا۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب ہمارے لیے پیدا کی۔ کیا اللہ کو دنیا میں رہنے کی حاجت ہے؟ اللہ تو خالق ہے، اسی نے ہمارے لیے بنایا۔ یہ جتنی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنایا، اور اللہ دنیا میں رہنے سے پاک، اس کو حاجت نہیں، کیونکہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا اسرار صفی رحمت اللہ علیہ دنیا میں زندگی بسر کیے، شرک کا کوئی یہاں تعلق نہیں رہا، کیوں؟ کوئی ایسوسیشن نہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے۔ اور حضرت سیدنا اسرار صفی رحمت اللہ علیہ نے موت کا مزہ چکھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو موت دور کی بات ہے، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں،
کوئی ایسوسیشن پائی نہیں گئی، اور اللہ کی کوئی قبر نہیں اور یہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، کوئی ایسوسیشن نہیں۔ جب کوئی ایسوسیشن ہے ہی نہیں تو اگر کوئی شرک کہتا ہے تو ایک مطلب یہ ہے کہ اس نے شرک کی تعریف نہیں سمجھی، جب نہیں سمجھی تو دوسروں کو غلط مطلب سمجھا کر بہکانا یہ خود ایک بہت بڑا ظلم ہوا، اور اگر شرک کی تعریف وہ سمجھتا ہے تو اس کا مطلب اس نے اللہ کو پیدا ہونا ثابت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زمین میں رہنا ثابت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو موت کا مزہ چکھنا یہ ثابت کر رہا ہے، تبھی تو شرک ہوگا۔ تو یہ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں، ہمیں اولیاء کرام سے دور کرنے کے چکر میں خود قرآن اور حدیث کے خلاف بول کر خود کفر و شرک کے عقیدے کو خود اپنے اندر بسا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث پاک کی روشنی میں علماء موجود ہیں، ایک مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، مسلمان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب آپ بتائیے جنت کے باغ میں رحمت آتی ہے یا عذاب نازل ہوتا ہے؟ جہاں جنت کا باغ ہوتا ہے وہاں تو رحمت نازل ہوتی ہے، تو آپ ان بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں تو رحمت کے سائے ہی میں تو ہیں، آپ جنت کے قریب ہیں، جنت کے قریب ہے تو رحمت کے سائے میں ہے، اور اس کو اگر کوئی شرک کہتا ہے تو دراصل اس نے حدیث کا انکار کیا ہے، اس نے قرآن کریم کا انکار کیا ہے۔ سو میٹر آف انڈرسٹینڈنگ، ہمیں چاہیے کہ یہ سب باتیں ہم علماء کرام سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھیں تاکہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے۔ پھر الحمدللہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو 800 سال کا عرصہ گزر گیا، سرکار غوث اعظم کو 900 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت امام شافعی کو 1250 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا، سیدنا امام اعظم کو تقریباً 1300 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو 1400 سال گزر گئے۔ آج بھی آپ ان صحابہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا، سب سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، حضرت غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، شاہ نقشبند ہو، شاہ سہرورد ہو، سیدنا احمد کبیر رفاعی ہو، سیدنا امام ابو الحسن شاذلی ہو، چاروں ائمہ کرام ہو، سب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کرنا محترم حضرات یہ ہماری محنت نہیں، اللہ کا گفٹ ہے، ان بزرگوں کی محبت اللہ کا گفٹ ہے۔ دلیل قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، بے شک سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان محبت ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ حدیث کا مفہوم، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو حضرت جبریل امین کو ندا فرماتا ہے، اے جبریل I love so and so you too love him، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور اللہ کا حکم پاتے ہی جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ آسمان میں فرشتوں کے درمیان اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ نے فلاں بندے کو محبوب رکھا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تو وہ فرشتے آسمان کے یہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، بے شک۔ تو مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 900 سال کا مسئلہ نہیں، 1200 سال کا مسئلہ نہیں، 800 سال کا مسئلہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ان بندوں کی محبت ڈال دی کہ 800 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی غریب نواز کے چاہنے والے آج موجود ہیں، 1300 سال گزرنے کے بعد بھی امام اعظم کے چاہنے والے موجود ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ارواح جو ہے نا یہ آپس میں خلط ملط تھے عالم ارواح میں۔ کس طرح خلط ملط؟ کہ نیک روحوں کے ساتھ، سعید کے ساتھ، اور شقی کے ساتھ، بد روحوں کے ساتھ، نیک روحوں کے ساتھ۔ اور اس حدیث کی شرح میں محدثون فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم ارواح میں جن روحوں کا تعلق جن روحوں سے تھا، جب وہ دنیا میں آتے ہیں، سیدہ عائشہ نے خود فرمایا دنیا میں آنے کے بعد ان روحوں سے تعلق باقی رہتا ہے، ان روحوں کا تعلق باقی رہتا ہے جن کے ساتھ یہ لوگ تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ غوث اعظم کے ہم غلام ہیں، الحمدللہ عالم ارواح میں ہماری روح غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، بے شک
غریب حق ہے، نواز کے ہم غلام ہیں. حق ہے. الحمدللہ غریب نواز کی روح سے ہمارا تعلق تھا بے شک. اور یہ محبت اللہ کی عطا کردہ ہے, اللہ کا گفٹ ہے. اب مجھے بتائیے ہمیں اس پر اللہ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں, کہ اے اللہ جن کو تو نے پسند فرمایا ان کی محبت ہمارے دلوں میں تو نے ڈالی ہے, اور جن کے دلوں میں اولیاء کی محبت نہیں وہ شرک و بدعت کے فتوے نہ لگائے بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ ان کے دل میں ان لوگوں کی محبت نہیں جن کو اللہ نے چنا, جن سے اللہ محبت فرماتا ہے, ان کی محبت ان کے دلوں میں نہیں. So they are to worry about their ایمان. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس محبت کو ہمیشہ قائم رکھنا بیش اور ہماری نسلوں میں بھی اس محبت کو منتقل کر دینا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں غوث و خواجہ کے غلام بن کر رہے, اولیاء کرام کے خادم بن کر رہے. تو الحمدللہ احادیث طیبہ کی روشنی میں, قرآن کریم کی روشنی میں اولیاء کرام ہمارے لیے رحمت ہے. پھر ان کی روحوں کا مقام سبحان اللہ, حدیث پاک کی روشنی میں غالباً مسند احمد میں یہ روایت ہے, اور بھی کئی بزرگوں نے اس حدیث کو لکھا, اور امام جلال الدین سیوطی نے اپنی ایک کتاب برزخ کے تعلق سے, کون سی کتاب ہے, شرح الصدور, شرح الصدور میں بھی اس روایت کو نقل فرمایا. روایت کا مفہوم یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے, جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ان کے سامنے آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ حضرت سید اسرار صفی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو حدیث کی روشنی میں اتنے زیادہ فرشتے آئے کہ حد نظر تک فرشتے ہی فرشتے نظر آتے. نورانی فرشتوں کا ہجوم موت سے پہلے ان کے سامنے آ جاتا ہے. پھر حضرت ملک الموت بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, اور دوسرے فرشتوں کے ہاتھ میں جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. تو کیا کرتے ہیں, ملک الموت قریب آ کر کہتے ہیں اے پاک روح اپنے رب کی رضا کی طرف لوٹ آ, اے پاک روح اپنے رب کی رضا کی طرف لوٹ آ. اور روح مبارکہ اتنی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے پانی کے جگ سے قطرہ نکالا جاتا ہے. اولیاء کرام کی روحیں مشکل سے نہیں بلکہ آسانی سے قبض کی جاتی ہے, جیسے پانی کا قطرہ پانی کے جگ سے نکالا جاتا ہے. آج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارکہ کے تعلق سے حدیث کو مسکوٹ کر کے یہ کہتے کہ حضور کو تو بہت تکلیف ہو رہی تھی, جبکہ حدیث میں لفظ مغموماً موجود ہے, یعنی ہمارے نبی اس وقت بھی امت کے غم میں رو رہے تھے, امت کے غم کی تکلیف تھی, نہ کہ وہ خود تکلیف میں. ارے جس نبی کے غلام کو تکلیف نہیں ہوتی آقا کے بارے میں تکلیف کا لفظ یہ کون سا انصاف ہے. حضور کے غلاموں کو تکلیف نہیں ہوتی اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرو, یہ کہاں کا انصاف ہے. تو ملک الموت اس طرح کہہ کے روح قبض کر لیتے ہیں, پھر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں. وہ کیا کرتے ہیں, روح مبارکہ کو جنتی کفن پہ لپیٹ لیتے ہیں اور جنت کی خوشبو اس میں مل لیتے ہیں. پھر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. جب پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ایک ندا ہوتی ہے کہ یہ پاک روح کس کی ہے, کس کی یہ مبارک روح ہے. تو جواب آتا ہے جس نام سے یہ دنیا میں مشہور ہوتے ہیں فرشتے, وہ نام سے کہتے ہیں ارے یہ تو غوث اعظم کی روح ہے, یہ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی روح ہے, یہ تو مخدوم سمنا کی روح ہے, یہ تو سید اسرار صفی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ ہے. اس طرح جس نام سے مشہور ہوتے ہیں اس نام سے یاد کیا جاتا ہے. پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان میں جو مقربین فرشتے ہوتے ہیں وہ دوسرے آسمان تک اس روح کو ایکمپنی کرتے ہیں, ساتھ جاتے ہیں. دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے جو مقربین فرشتے ہوتے ہیں وہ تیسرے آسمان تک جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روح مبارکہ کو پہنچایا جاتا ہے. پھر رب کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو واپس لے جایا جائے اور جہاں سے اس کی مٹی تیار کی گئی تھی. معاملہ کیا ہے حدیث کی روشنی میں, جس جگہ کی مٹی جہاں جس کو دفن ہونا ہوتا ہے اس جگہ کی مٹی ماں کے رحم میں مکس کر دیا جاتا ہے. جب ایک ماں حاملہ ہوتی ہے تو بچہ جب حمل یعنی بچے کا حمل جب قرار پاتا ہے, ایک ماں حاملہ ہوتی ہے تو فرشتے اس جگہ کی مٹی کو لاتے ہیں جہاں اس کو دفن ہونا ہوتا ہے اور وہ مٹی مکس کر دیتے ہیں, وہیں پر اس کی تدفین ہوتی ہے. تو کیا پتا چلا, ہماری اگر تدفین اس علاقے میں ہوئی ہے تو اس مٹی کو فرشتوں نے اسی وقت جب ماں حمل قرار پائی تھی اس وقت یہاں کی مٹی کو مکس کر دیا تھا. ہم سب دعا کریں کہ کاش ہم سب کی مٹی جنت البقیع ہو,
کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت البقیع میں مدفون تدفین نصیب فرمائے۔ اس میں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازو میں کون آرام فرما رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بازو میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر کے جسم اقدس کو تیار کرنے کے لیے جس جگہ کی مٹی کو چنا گیا وہ حضور کے مٹی مبارک کے بازو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کی مبارک آرام گاہ جس مٹی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس لگا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس جگہ کی مٹی کی برابر والی مٹی سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس کے برابر والی مٹی سے فاروق اعظم کی، اور ان بزرگوں کی شان ہی کیا ہے پھر؟ کوئی اگر ان سے موازنہ کرے تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس روح مبارک کو اس کی قبر میں ان کے جسم سے دوبارہ جوڑ دیتے، یعنی جسم سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد زندگی ہے، تبھی تو روح مبارکہ واپس دی گئی۔ روح مبارکہ دی گئی کا مطلب کیا ہے کہ پردہ کرنے کے بعد زندگی ہے، اور زندگی ہے تبھی دو فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں من ربک، اے روح یہ بتا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ نیک ہوتا ہے تو کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال بڑا پیارا، اور بخاری شریف میں اسی سوال کا ذکر ہے، ما کنت تقل فی حق ھذا الرجل او کما قال۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، about this person what do you used to say۔ ذالک الرجل کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، ھذا الرجل ہے۔ اشارہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں موجود ہوں گے۔ بے شک، تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ قبر میں لہرائیں گے کب تک؟ ایک دن نہیں، تا حشر۔ ارے حضور ایک مرتبہ تشریف فرما ہوں گے اور حضور کی برکت سے قیامت تک قبر منور رہے گی۔ بے شک، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور۔ ارے خالی نور نہیں، چشمے نور کے، نور کے چشمے لہرائیں گے کب تک؟ ایک مہینہ، ایک سال، 100 سال نہیں، حشر تک قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو مولانا جمیل الرحمن قادری نے اس طرح دعا کی کہ یا رسول اللہ کاش ایسا ہو جب فرشتے قبر میں چہرہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں چہرہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ اچھا، یہ حدیث میں جب فرما دیا ھذا الرجل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری زندگی میں تھے، جب دنیاوی زندگی میں تھے، تو اس وقت بھی تو صحابہ کرام دنیا سے پردہ کیے تھے۔ تب حدیث کی روشنی میں ان سے بھی سوال ہوا ہوگا، تو اب کیا پتا چلا ہمارے آقا فزیکلی ہی از آن دا سرفیس آف دی ارتھ، زمین کے اوپر فزیکلی ہیں، لیکن جن صحابہ کی تدفین ہوئی ان کی قبروں میں بھی حضور پہنچنے کی قدرت رکھتے تھے۔ بے شک بے شک، ان کی قبروں میں پہنچنے کی بھی قدرت رکھتے تھے۔ اچھا، اس پر یہ اعتراض مت کرنا جیسا کہ آج کل نجدی کرتا ہے کہ حضور نہیں تشریف لاتے، ان کی تصویر دکھائی جاتی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں دراصل آپ کے اس علاقے سے، یہاں کے قبرستان سے مردے کو دکھایا جاتا ہے، وہ دیکھو ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، جبکہ ذالک کا لفظ ہے بھی نہیں، ھذا ہے۔ چلو آرگیومنٹ سیک کے لیے مان لیتے ہیں تمہارا یہ کہنا کہ یہاں کا عام مسلمان اس قبرستان سے، الہ آباد سے مدینہ دیکھ سکتا ہے، وہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بے وقوفو، تم یہ مانتے ہو کہ عام مسلمان یہاں سے مدینہ دیکھ سکے، وہ بھی موت کے بعد، اور حضور کا آنا تم نہیں مانتے؟ یہ کہاں کا انسان؟ ایک تو یہ کہتے ہو کہ مردہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن حضور کی گستاخی کے لیے عام مردے کا دیکھنا بھی ثابت کرتے ہو، وہ بھی کتنی دور، 4000 میل کی مسافت دیکھنا ثابت کرتے ہو، الہ آباد سے مدینہ دیکھنا موت کے بعد ثابت کرتے ہو۔ ارے اتنا بغض کیوں نبی سے ہے؟ حضور سے اتنا بغض،
کہ حضور نہیں سنتے یہ کہنے کے لیے ایک عام مسلمان کی نظر کو مانتے ہو کہ الہ آباد سے وہ مدینہ دیکھ سکتا ہے، لیکن مدینہ والے آقا اپنی قبر میں اگرچہ آرام فرما رہے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حاضر ہو سکتے، اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہو. یہ ہے محبت تمہاری؟ اچھا یہی اگر بات ہے تو علماء موجود ہے، فرشتے کتنے سوال کرنے آئیں گے قبر میں؟ نہیں. کتنے فرشتے ہوں گے؟ 2، حضرت منکر اور حضرت نکیر علیہ السلام. آپ ریسرچ کر لیں، 1 سیکنڈ میں 1 موت واقع ہوتی ہے اور 2 بچے پیدا ہوتے ہیں. کم و بیش ہو سکتا ہے. ہم سمجھنے کے لیے 1 سیکنڈ میں 1 آدمی کی موت ہوتی ہے تو 1 منٹ میں 60 موت ہوئی. تو کیا یہ 60 موت اس علاقے میں ہی ہوتی ہے 1 منٹ کی؟ کسی کی یہاں ہوئی تو کسی کی لکھنؤ میں ہوئی، کسی کی بنارس میں ہوئی، کسی کی سری لنکا میں ہوئی، کسی کی جاپان میں ہوئی، الگ الگ شہروں میں ہوتی ہے. تو الگ الگ شہروں سے روح قبض کرنے کی قدرت اللہ نے ملک الموت کو دی ہے کہ نہیں؟ اور یہ مت کہنا کہ ملک الموت پہنچ نہیں سکتا. کیوں؟ قرآن قل یتوفاکم ملک الموت، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ملک الموت کو مقرر کیا ہے روح قبض کرنے کے لیے. تو اگر 1 منٹ میں 60 تو 1 گھنٹے میں 7,200 7,200 کی روح ایک ہی گھنٹے میں قبض کرنے کی قدرت ایک ملک الموت کو اللہ نے عطا فرمائی. تو حاضر و ناظر ہوئے کہ نہیں؟ بے شک. پھر 1 گھنٹے میں 7,200 قبریں، اور ان 7,200 قبروں میں 2 فرشتے پہنچ جاتے ہیں. جاپان بھی پہنچ گئے، امریکہ بھی پہنچ گئے، ساؤتھ افریقہ بھی پہنچ گئے، آسٹریلیا بھی پہنچ گئے، انڈیا بھی پہنچ گئے، بنگلہ دیش بھی پہنچ گئے. ہر جگہ یہ 2 فرشتے پہنچ گئے. ایک ہی وقت میں 2 فرشتے قدرت رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ الگ الگ قبروں میں پہنچ جائے. صرف اتنا ہی نہیں، علماء موجود ہے، اگر کسی کو مچھلی نے کھا لیا تو فرشتے وہاں بھی پہنچ جائیں گے. بے شک. کسی کو شیر نے کھا لیا تو وہاں بھی سوال کے لیے پہنچ جائیں گے. کوئی آگ میں جل گیا تو وہاں بھی اس کی روح سے سوال ہوگا. تو یہ فرشتے ایک تو جانتے ہیں کہ کس کی تدفین کہاں پر ہوئی ہے اور کون مچھلی کے پیٹ میں مرا ہے، اور یہ ملک الموت بھی جانتے ہیں کہ کس کی روح کس وقت اور کس جگہ سے قبض کرنی ہے. تو ملک الموت کے حاضر ناظر ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، جبکہ فرشتے انبیاء کے خادم ہوتے اور حضور کی بات کرتے ہیں، مخدوم کی بات کرتے ہیں. بے شک بے شک. تب تمہیں شرک نظر آتا ہے. اور یہ 2 فرشتے ہر جگہ پہنچتے ہیں، اس پر اعتراض نہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کی قدرت رکھتے ہیں، اس پر تمہیں شرک کا فتویٰ یاد آ گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو they should be educated on this. اس لیے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں، ہم ان سے دور ہیں، اور کچھ لوگ انجانے میں ان کی باتیں سن کر کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو قریب کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی انجانے میں چلا گیا تو ہم اس کو وہاں بھی کہہ کے بھگا دیں. نہیں، علماء موجود ہیں، اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. کیوں؟ حدیث کی روشنی میں اگر ایک شخص آپ کے ذریعے راہ راست پر آ گیا تو آپ کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے وہ عمل بہتر ہوگا. ایک آدمی کا راہ راست پر آنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. تو اتنا بڑا عمل جب یہ ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو انجانے میں ان کی طرف چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں یا مائل ہو رہے ہیں ان کو قریب کر کے سمجھانے کی کوشش کریں. وہ کب کر سکیں گے؟ when we learn the عقیدہ of اہل السنت والجماعہ. اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں، ہم سیکھیں گے نہیں تو how are we to do؟ تو اب ہمیں سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت آسان ہے. آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اتنے سارے ماشاءاللہ علماء سٹیج کی رونق بنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے عرض کریں گے کہ حضور ہم کو کم سے کم ہفتے میں 1 گھنٹہ عطا کر دیجئے، کوئی منع نہیں کرے گا. بہار شریعت کا پہلا باب عقائد پر ہے. ان سے کہیے 12-13 چیپٹر ہے. اللہ پر کیسے ایمان رکھا جائے، فرشتوں پر کیسے ایمان رکھا جائے، نبیوں پر کیسے ایمان رکھا جائے، تقدیر پر کیسے ایمان رکھا جائے، کتابوں پر کیسے ایمان رکھا جائے، جنت پر کیسے ایمان رکھا جائے. یہ سب ابواب ہیں. ہفتے میں 1 گھنٹہ لے کر 1 باب پڑھیں گے تو 12 ابواب 3 مہینے میں پورے ہو جائیں گے. کیا پتا چلا 3 مہینے میں آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں. بے شک. لیکن اس سے ہی ختم نہیں کرنا بلکہ ان علماء کو اور پریشان کرنا ہے. پریشان کیوں کرنا ہے کہ حضرت آپ نے اتنا تو بتا دیا، اب ان نجدیوں کے اعتراض بھی تو سکھا دے، ان دیوبندیوں کے اعتراض بھی تو سکھا دے، قادیانیوں کے اعتراض بھی سکھا دے کہ کیسے قرآن کو پیش کر کے ہمیں گمراہ کرتے ہیں، کیسے حدیث کو پیش کر کے ہمیں گمراہ کرتے ہیں. وہ اعتراض بھی سیکھے اور اسی آیت سے اس کا جواب بھی سیکھے.
کہ یہ اعتراض یہ کرتے ہیں اور یہ ایکچولی مس کوٹیشن ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ حدیث یہ پیش کرتے ہیں، معنی یہ بتاتے ہیں، جبکہ معنی یہ نہیں یہ ہے۔ اس طرح اگر آپ جوابات سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ اور جب اس طرح ایمان مضبوط ہو جائے گا تو استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، ہائے ہائے، دشمن اور مجھ سے ایمان لوٹ سکے؟ ایمان کو ایسا مضبوط بنانا چاہیے۔ مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، اور وہ بھی دیا ہوا تیرا یا رسول اللہ، دیا ہوا ایمان آپ کا ہے، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ایمان دیا، دشمن اور مجھ سے ایمان لوٹ سکے۔ اور اس کو اعلیٰ حضرت نے اس طرح فرمایا، یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، اسلام تو اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ کا کلمہ نہ پڑھیں گے، لاکھ بار لا الہ الا اللہ کہے کوئی مسلمان ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام کا نام نامی ان پر ایمان لانا ضروری۔ تو نے اسلام دیا اور غلامی میں بھی آپ ہی نے حضور قبول فرما لیا، تو نے جماعت میں لیا، اور حضور علیہ السلام تو کریم ہے نا، کریم ہے، جنرس ہے، اور گفٹ دے کر واپس لیا نہیں جاتا۔ تو یہ ایمان حضور کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا پیاری نصیحت فرماتے ہیں کہ ایمان کے معاملے میں اتنے پختہ ہو جاؤ کہ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، یا رسول اللہ تو کریم، پھرتا ہے اب کوئی عطیہ تیرا، عطیہ یہ پھرتا ہے نہیں، واپس نہیں لیا جاتا۔ یعنی ایمان ایسا مضبوط ہو کہ حضور نے ہمیں یہ ایمان عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے میں یہ عشق رسول عطا فرمایا، تو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے۔ محترم حضرات، آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ آپ کے یہاں اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، اور آپ سے قرب و جوار میں الہ آباد شہر میں حضرت سیدنا منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، اور آگے لکھنؤ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی کتنے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، اس طرف چلے جائیے تو حضرت مخدوم سمنا آرام فرما رہے ہیں، اور آگے چلے جائیے تو سیدی اعلیٰ حضرت آرام فرما رہے ہیں، دلی چلے جائیے تو خواجہ بختیار کاکی، محبوب الہی نصیر الدین چراغ دہلوی اور دیگر بزرگان دین، حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اولیاء کی سرزمین پر ہمیں پیدا کیا، بے شک، اولیاء کی سرزمین پر ہم رہتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مزید دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ اور آخر میں ایک نصیحت یہ بھی کر دوں جو آج کل لیکنگ یہ چیز نظر نہیں آتی، والدین کے لیے دعا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ محترم حضرات، والدین اگر حیات ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا ضروری، اور وہ پردہ بھی کر چکے ہوں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ حدیث کی روشنی میں جو والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی روزی منقطع فرما دیتا ہے، اس کی روزی کٹ ہو جاتی ہے جو والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے۔ تو اب یہ مت سوچنا کہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کیا دعائیں کرے، سنیے حدیث پاک، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم، اللہ نے ایک بندے کو بخش دیا، ایک بندہ جس کو اللہ نے بخش دیا، لیکن وہ بندہ پوچھ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے بخش تو دیا لیکن میرے درجات دن بدن بلند ہو رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ بخشش ہو گئی لیکن اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ بندے نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، اے بندے تیری اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، اس کے سبب سے تمہارے درجات کو بلند کر رہا ہوں۔ تو اولاد کا والدین کے لیے دعائیں کرنا، استغفار کرنا، درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں کہ گنہگار ہو تو ہی استغفار کیا جائے، استغفار کرنے سے گناہ نہ بھی ہو تو درجات بلند ہوتی۔ کیوں؟ اس بندے کی بخشش ہو گئی پھر بھی درجات میں بلندی ہوتی ہے، تو استغفار کی برکت سے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے والدین کے درجات بلند ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے دادا دادی نانا نانی کے درجات بلند ہو، تو روزانہ نماز میں جب اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے۔ اب اس سے کوئی نجدی یہ نہ کہے کہ اولیاء کرام کے لیے بھی تو ہم ایصال ثواب کرتے، کیا وہ اس کی حاجت مند ہے؟ ہرگز نہیں۔ اولیاء کرام کے لیے ہم ایصال ثواب اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے وہ محبوب ہیں، ان کو ہمارے اس چھوٹے تحفے کی حاجت نہیں، کیوں؟ اللہ نے ان کو بہت زیادہ عطا فرما دیا۔
یہ چھوٹا تحفہ ہماری طرف سے پہنچتا ضرور ہے، لیکن اللہ نے بہت زیادہ عطا فرما دیا، لیکن اللہ اس پر خوش ہوگا کہ میرے بندے کو میں نے اتنا نواز دیا پھر بھی یہ غلام بن کر تحفہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رضا ظاہر فرمائے گا اور اس بندے کو اس بزرگ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مزید نوازے گا۔ تو بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ ہمارے لیے برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی، ایمان والی موت اور موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔